یا لڑکیاں، وہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ یار ہمارے کام کی جب قدر ہی نہیں ہے، جب ہمیں اگر ہم محنت کرتے ہیں ہمیں اس چیز کا ریوارڈ ہی نہیں ملتا، تو پھر ہم ادھر کیوں کریں، ہم وہاں پہ کیوں نہ کریں جہاں پہ ہمیں ریوارڈ ملتا ہے۔ ریوارڈ ملتا ہے۔ تو تم پرسنلی ویسے میں پوچھ رہا ہوں جی کہ اس خیال کے حامی ہو؟ ویسے یہ بھی بہت ایک مشکل آپ ہاں کا ہاں سوال ہے، تو اس میں یہ ہے کہ کہیں کچھ حد تک میرا بھی مائنڈ سیٹ وہی ہے، لیکن بات میں یہ آ جاتی ہے کہ پھر بہت بڑے بڑے لوگ گزر گئے، انہوں نے اپنی پوری زندگیاں اس کام پہ لگا دی ہیں، پوری لائف انہوں نے اپنی اس کام پہ لگا دی ہے۔ جو ہمارے فاؤنڈرز ہیں اس ملک کے، انہوں نے ہمیں یہ ملک لے کے دے دیا، ان کی زندگی کا مقصد ہی یہی گزر گیا، لیکن اس کے باوجود ہم پھر کہاں پہ بیٹھے ہیں۔ تو اگر آپ بھی اس طرح کی ایک اسٹرگل ڈالنا چاہتے ہو، کرنا چاہتے ہو، اس کے باوجود آگے پھر کوئی رزلٹ نہیں نکلا تو کیا کرو گے؟ اچھا، اگر کوئی لیڈرشپ اچھی ہاتھ آ بھی جائے اور ہم ٹھیک نہ ہوں تو کیا فائدہ؟ بالکل وہی نا کہ آپ کی روٹس کے اندر بہت ساری چیزیں اور بیٹھی ہوئی ہیں۔ میرا تو خیال ہے کہ پتہ نہیں صدیوں سے، ہزاروں سالوں سے ہماری ہڈیوں میں ایک ایسی کوئی کیا ہڈ حرامی ہارڈ آرامی، اور یعنی کوئی فضول قسم کی وہ چیزیں بیٹھی ہوئی ہیں بالکل ایسی۔ کہ پتہ نہیں کیسے نکلیں گی وہ۔ جب آپ یہ سوچتے ہو نا تو پھر آپ بہت مایوس ہو جاتے ہو ہاں کہ کیا حل کیا نکلے گا، ہاں۔ کیونکہ اتنا اندر اندر تک یہ سسٹم خراب ہے نا۔ اچھا دیکھو روٹس، نا، ابھی بات ہو رہی تھی تمہاری میری، اور وہ ایک مثال سامنے آئی کہ دیکھیں ہم وہ لوگ ہیں کہ مثلا یہ بیل گاڑی ہے، جی یہ بیل گاڑی جس کے آگے بیل جتا ہوا ہے اور وہ پیچھے لکڑی کی اور دو پہیے، یہ بیل گاڑی میرا خیال ہے کہ یہ کوئی کل پرسوں کی ایجاد تو نہیں ہے نا، نہیں نہیں، یہ پرانی ہے۔ ہزاروں سالوں پہلے کی ایجاد ہے، اور وہ یعنی موہنجو دڑو اور ٹیکسلا اور ہڑپا کے زمانے کی، اور وہ ویسی کی ویسی ہی چلی آ رہی ہے، اس میں کوئی انوویشن ہی نہیں نہیں ہے کی۔ innovation۔ ویسٹ نے پکڑ کے کاریں بنا دیں، اور آج ایسی ایسی ٹیکنالوجی آ گئی کہ کار جی جو ہے آپ ڈرائیونگ سیٹ سے اتر آئیں، اس جی، کو سیلف ڈرائیونگ ہے۔ سیلف ڈرائیونگ ہے، وہ جی یوں آئے گی آگے پیچھے ہوگی جی اور اپنی پارکنگ کی جگہ بنا کے جی، ریورس میں کھڑی ہو جائے ایسی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں وہ لوگ گی۔ بہت آگے۔ جوتا ہے جوتا، یہ دیسی جوتا جو ہے جی بالکل جنہوں ایسی کھسا کہنے ہنسی یا خصا، اور کچھ، یہ پتہ نہیں ہزار سال پہلے بھی ایسا ہی تھا۔ اور یہ بہت انکمفرٹیبل ہے، اچھا ایسا ہی تھا، آج بھی ویسا ہی بن رہا آج بھی ہے۔ ویسے ہی بھئی بنا۔ آپ نے کیا کیا؟ انوویشن نہیں ہے ہمارے، انوویشن نہیں ہے ہمارے اندر۔ انوویشن نہیں ہے۔ ایک انڈیویجول اگر کہیں سے پاکستانی نکل کے آ گیا تو اس کو وہ اگزامپل نہیں بن سکتا جی پوری نیشن کی کہ پوری سوسائٹی ہی اس طرح کی اچھی ہاں ہے، جی بالکل وہ ایسی ایک مطلب ایکسیپشن ہوتی ہے۔ ایکسیپشن ہوتی ہے، ایکسیپشنل کیسز ہیں اچھا، اس اچھے ایکسیپشن برے، کو بھی ہم جو ہے نا اپنی سوسائٹی میں پنپنے نہیں دیتے، بالآخر وہ بھی اس کی بھی کیا ہم، کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے یار باہر ہی چلو۔ وہ بھی باہر چلا جاتا ہے، اس کی بھی ہم ٹانگیں کھینچتے ہیں۔ ہاں اس کو بھی اصل میں ٹانگیں کھینچنے والی بات بھی نہیں ہے، آپ اس کے اندر نکتہ چینی نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کسی کو اگر آپ اپنے ساتھ والا کوئی بندہ ہے، اب جو آپ کے ساتھ بیٹھتا تھا کبھی، وہ اگر کبھی اوپر نکل جاتا ہے تو آپ ایک علیحدہ لیول کی جو لوگوں کے اندر ایک حسد ڈیولپ ہونا شروع ہوتا ہے، وہ اس کے اندر بڑی اور چیزیں نکالنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے اندر سے نیگیٹیوٹی نکالنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو ہیٹ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو وہ بندہ پھر ہیٹ اس کو ہینڈل نہیں کر پاتا، یا تو وہ وہاں سے ڈاؤن ہو جاتا ہے، یا تو وہ آپ کو چھوڑ کے نکل جاتا ہے۔ اچھا دانیال، یہ بتاؤ کہ یہ جو سوسائٹی میں موجود جو نگیٹیوٹی ہے جی اور اس کی جو نیگیٹو وائبس ہیں، چونکہ تم مجھے لگا ہے کہ سینسیٹیو بہت ہو اور ان چیزوں کو دیکھتے ہو، جی تو کہیں یہ جو نیگیٹو وائبس ہیں یہ ہی تو نہیں تمہاری پرسنالٹی کو پکڑ کے ایسا کر رہی ہیں کہ تم ہیلتھ وائز تم کرائسس میں آ جاتے ہو؟ ویسے یہ ڈائگنوسس ہے بالکل کچھ حد تک ایسا ہی ہے ڈائگنوسس نا، آپ کا ہے، کہ یہ دیکھ دیکھ کے مطلب آدمی، بالکل ایسے ہاں، ہی ہے، اور میں بھی یہ سارا کچھ جو ہے کانشیسلی نہ ہو رہا ہو، انکانشیسلی انکانشیسلی اس کے جی، اثرات مرتب ہوتے کچھ ہیں۔ حد تک تو ایسے ہی یہ ہے۔ تو تم میرے ساتھ بیٹھے ہو نا بیٹا، پتہ نہیں کتنے بچے سوسائٹی میں ایسے ہیں جو سینسیٹیو ہیں، جو اپنی آنکھوں سے اس طرح کی ناانصافیاں دیکھتے ہیں اور ان کی پرسنالٹی پر اور ان کے آگے کام پر جی یہ چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں۔ جی تو یہ کس کی ذمہ داری ہے کہ کون اس کو ٹھیک کرے گا؟ اس سوسائٹی کو پتہ نہیں کوئی ایک ڈنڈا ہی ٹھیک کرے گا۔ پتہ نہیں، دیکھیں جس طرح بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، آپ صبح اٹھے،
آپ نے ایک اپنا موٹو لیا کہ آج میں نے یہ کام کر لینے ہیں، آپ بڑا فریش ہو کے اٹھے ہیں، ایک اسپارک ہے آپ کے اندر، تو آپ جاتے ہو، آپ جب اپنے سسٹم سے جا کے آپ کو کوئی چوٹ لگتی ہے، ہاں، ٹھیک ہے، کوئی ایسی چیز، انٹریکشن ہوتا ہے جب آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے، جب آپ کو ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جو آپ کا بالکل وہ چیزیں پھر آپ کو مرال لو کر دیتی ہیں، پھر آپ کو اس کام کو کرنے کا مزہ ہی نہیں آتا، ہاں، آپ کا وہ اسپارک ہی ختم ہو جاتا ہے. تو وہ یہ چیزیں واقعی ہیں اس اور سے. گھر آتا ہے بچہ، ماں پوچھتی ہے بیٹا کیا ہوا، وہ کہتے کچھ نہیں ماما بس میری طبیعت آپ ٹھیک ان کو نہیں. کیا بتا ہاں سکتے ہیں کیا ظاہر بتائیں ہے، یار. آپ ان کو کیا کہہ سکتے ہیں، یہ چیزیں تو ہیں نو ڈاؤٹ اس میں تو. چلیں یہ تو لمبی چوڑی بات چیت ہوئی. میں نے کوشش تو کی کہ ہماری آف دا کیمرہ جو گپ شپ تھی کسی طرح وہ آن دا کیمرہ آ جائے. آ جائے، وہ آ بھی گئی. تو انشاءاللہ دانیال تمہارے ساتھ آئندہ بھی گپ شپ ہوتی رہے گی. انشاءاللہ. تو آپ دیکھیں یہ دانیال ماشاءاللہ اب تو گریجویشن کر لیے، تو یہ دیکھو نا کتنے لائق اور اچھے بچے ہیں، اور یہی ہمارے پاکستان کا آگے مستقبل ہیں. اور اس مستقبل کو، پاکستان کے مستقبل کو روشن انہوں نے ہی کرنا ہے، لیکن یہ اسی صورت میں کر سکیں گے کہ آج بھاگ دوڑ جن کے ہاتھ میں ہے وہ ان بچوں کا خیال کریں، بالکل. ان بچوں کی طرف توجہ دیں، ان کا مورال نہ ڈاؤن ہونے دیں، ان کو ضائع نہ ہونے دیں. اور یہ ضائع نہیں ہوں گے، قدرت کا بھی ایک اصول ہے. انشاءاللہ. یعنی یہ جن کے ہاتھ میں باغ ڈور ہے، اگر وہ اسے ضائع کر رہے ہیں تو وہ خود ضائع ہو جائیں گے، لیکن پازیٹیوٹی ضائع کبھی نہیں ہوگی. تو بڑا اچھا لگا آج دانیال کے ساتھ گپ شپ کر کے. انشاءاللہ دانیال کے ساتھ ہی کسی اور دن بھی گپ شپ کریں گے، اور اس جیسے بچوں کے ساتھ بھی کریں گے. اب اجازت دیجیے. ہاں، اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا اگر آپ کو اچھا لگے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.